علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، اس وقت ہم بہت سے مسائل کا شکار ہیں، آزمائش کا شکار ہیں۔ ملکی سطح پر بھی، عالمی سطح پر بھی۔ جیسے ملکی سطح پر پارلیمنٹ کے اندر وقف بل کا مسئلہ ہے، اس کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں، الجھایا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بل پاس نہ ہو، اور وقف کرنے والوں کی جو نیک نیتی ہے، اللہ کے واسطے انہوں نے جو کیا تھا وہ اسی مد میں استعمال ہو۔ اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ جو سر اٹھا رہا ہے ایک ریاست کے اندر کہ مسلمانوں کا جو قضاء کا مسئلہ ہے، شادی و نکاح کا جو مسئلہ ہے، قاضیوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا بلکہ عدالت کے ذریعے سے ہوگا۔ قانون ایسے ہی بن رہا ہے، یعنی شریعت میں مداخلت یہ ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر فلسطین کا مسئلہ ہے، پوری کوششیں ہو رہی، دعائیں ہو رہی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ دن بدن ظلم اور قتل و غارت گیری بڑھتی جا رہی ہے، ہزار لوگوں کا خون ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ملکی مسائل کو بھی حل فرمائے، اور عالمی سطح پر بھی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے اس ظلم و بربریت کو اور اسلام میں اور شریعت میں مداخلت کو ختم فرمائے اللہ اپنے فضل و کرم سے۔ ہم سب کو دعائیں کرنا ہے، اور ہم سے جو ہو سکتا وہ ہم کریں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے اپنے اندرون میں، ہمارے اپنے گھروں میں پیش آ رہا ہے۔ بہت سے گھرانے اس سے متاثر ہیں، بہت سے گھرانے متاثر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے۔ وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے اولاد جو ماں باپ سے کہ جائیداد ہمارے نام کر دو۔ جائیداد کی تقسیم ہماری زندگی میں ہو جائے۔ جہاں تک خدمت کا مسئلہ ہے تو اس میں وہ آگے نہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے، ماں باپ کی دیکھ ریکھ کے تعلق سے بہت پیچھے ہے۔ لیکن جائیداد پر البتہ نظریں ہیں، یہ ہو جائے، یہ کر دیں ہمارے ساتھ۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں بہت سے گھرانے متاثر ہیں اس سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے قصوروار کون ہیں؟ بچے ہی ہیں یا ماں باپ بھی ہیں؟
وہ زنجیدگی سے ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اولاد کے ظلم پر صرف اولاد ہی کا حصہ ہے یا کہ ظلم کے پیچھے ماں باپ کی بھی اپنی کہانی ہے؟ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اولاد کی درستگی کے لیے جو جڑ پیڑ کو پکڑا ہے، آپ نے بنیاد کو پکڑا ہے، اس کو آپ ذرا غور کرو۔ آپ بھی ہم نصیحتیں کے چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری نیک ہو اور اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری خدمت کرے، بڑھاپے کا سہارا بنے، چاہتے سب ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا عام طور پر۔ کیا وجہ ہے؟ کہاں غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں؟ ان غلطیوں کو دیکھ لو۔ بھئی ہم اب گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی ہوا بھرا ہے، مگر 2 دن میں پھر اتر جا رہی ہوا، پھر بھرا ہے، پھر 2 دن میں اتر جا رہی ہوا، تو کیا کرتے؟ کوئی نہیں، چیک کرانا پڑتا کہ کیوں ہو رہا، کیوں ایسا؟ لے جاتے گاڑی پنچر والے کو، بتاتے بھئی یہ میں بھر رہا ہوں ہوا، مگر 1-2 دن میں پھر اتر جا رہی، تو چیک کرو۔ وہ اطمینان سے بیٹھ کے چیک کرتا ہے، اس کا جو فالٹ ہے وہ بتاتا ہے یہ ہوا ہے، پھر اس فالٹ کو ختم کیا جاتا ہے، پھر لگا دیا جاتا ہے، پھر ہوا اترنا بند ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی ہے نا قصہ، سب چیزوں میں سے۔ ہم کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، کیوں ہو رہا بار بار؟ میں گولیاں کھا رہا ہوں، علاج کر، مگر پھر تکلیف بار بار ہوتی جاتی، نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا، یہ بھی کھایا وہ بھی کھایا وہ بھی پڑے، مگر ہو نہیں رہا۔ بھائی آپ ٹیسٹ کراؤ، یہ کراؤ، یہ مراحل سے گزرو، تب نکل کے آتا ہے کہ وجہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ بس ہر معاملے میں ایسا ہی ہے نا سر، ہماری چھت پجر رہی ہے، بھائی سیمنٹ لگایا کریں، پھر ہو رہا، پھر کسی اچھے آدمی کو بولا، انہیں دکھتی رگ کو پکڑ کے بتاتا کہ وجہ کے لیے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، وہ بتاتا، لیکن ختم، اس کو علاج کر دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ سب معاملے میں دنیا کے ایسے ہی ہے نا، ایسے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے اور ہمارے لیے وبال جان بن رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، میں اس لڑکے اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے اوپر وبال بن جائے۔ آپ نے پناہ مانگی اسی اولاد سے۔ تو غلطی کیا ہو رہی ہے ہم سے؟ دیکھو میرے دوستو، کسان جب کھیتی کرنے کے لیے زمین کو خریدتا ہے تو زمین چھان بین کر خریدتا ہے کہ زمین کاشتکاری کے لیے صحیح ہے نہیں ہے، صحیح اناج اگتا ہے کہ نہیں اگتا، یہاں پر بیج اگر ڈالو تو صحیح ہوتی کہ نہیں ہوتی بیج، وہ چھان بین کر زمین خریدتا ہے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکاح کے لیے تم جاؤ نا تو دیندار کا انتخاب کرو، یہ ہے اگر دیندار ہو دونوں طرف، اولاد کی جو آبیاری ہو رہی ہے، جو کھیتی باڑی ہو رہی ہے، وہ صحیح ہو، جگہ صحیح ہو، فاظفر بذات الدین کہا گیا کہ دیندار کا انتخاب کرو، مگر ایسا ہو نہیں رہا ہمارے پاس۔ ہمارے نکاحوں میں دین کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے۔ بات رہتی ہے نا، کس کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ مال اور حسن کو ترجیح دی جا رہی ہے، دین کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ پھر یہ بے دین ماں باپ کی گودوں میں پلنے والے کیا دیندار ہو سکتے ہیں کیا؟ انتخاب کے وقت میں آپ نے ہم نے دین کا انتخاب نہیں کیا نا، تو بے دین نماز نہیں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں، اور آمدنی میں حرام ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہاں کھاتا پیتا کرانا، بس کھاتا پیتا کرانا، یہ دیکھا نا، یہ دیکھ لیا، اچھا اولاد نہیں، تو پھر وہ اولاد کیا دیندار نکلے گی؟ دین کو بنیادی نے بنایا نا ہم شروع میں،
انسانیت کے آگے بڑھنے کے لیے دیندار کا انتخاب نہیں، شروع سے ہمارا پلان ذہن ہی نہیں ہے نا، گیا نہیں نا ادھر. مال چاہیے اور حسن چاہیے، دو آ گئے. دین تو چاہا نہیں تو ملے گا کیسا دین آپ کو؟ بہت دور سے اسلام نے اس کی تربیت کی ہے، اس کو بتلایا کہ ایسا ایسا کرنا پڑتا اولاد کے نیک بننے کے لیے. یہ ہونا تھا کہ صالح اور دیندار کا انتخاب کرنا تھا، وہ نہیں کرے. اور دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بتاؤ وہ دعا کتنے لوگ پڑھتے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے. بستر کے وقت میں جو دعا پڑھائی، جو دعا سکھلائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو، وہ یہ ہے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ حدیث کی دعا ہے. بستر کے وقت میں دعا پڑھنا ہے، اللہ ہم کو شیطان سے بچائیے، جو ہمیں اولاد عطا فرمائے اس کو بھی شیطان کے اثرات سے بچائیے. کون پڑھنے والے کتنے؟ ہمیں سر ایک جائزہ لیں بھائی، شیطان سے بچے، ہم بھی بچیں، اولاد بھی ہماری بچی ہے اس سے، اس کے اثرات سے. کام پڑھنا دعا ہے. اچھا، نیک بننے کے لیے دعائیں، نیک اولاد کے لیے دعائیں. پیغمبروں کے واقعات کو دیکھو، آپ دعائیں کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام. رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے، نبی کی دعا ہے، اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرمائیے. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ پیغمبر کی دعا ہے. اللہ ہم کو بھی فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو فرما بردار بنا آپ کے. ماں نے دعا کی اپنی اولاد کے لیے، جب وہ ماں ان کے پیٹ میں رحم میں بچے تھے اس وقت دعائیں شروع کی انہوں نے. امرات عمران ہے، عمران علیہ السلام کی بیوی کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے. اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. امرات عمران کو یاد کرو، اپنے حمل کے اندر جو ان کے پیٹ میں جو حمل تھا ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اللہ میرے پیٹ میں جو اس کو میں آپ کے لیے آپ کی نظر کرتی ہوں، آپ کے حوالے کرتی ہوں، میں آپ اس کو قبول فرما لیجیے. رحم مادر میں پلنے والے بچوں کے لیے ماؤں کے ہاتھ اٹھتے تھے، اللہ یہ آپ کے بنے، آپ اس کو قبول کیجئے. ہے آج ہمارے پاس معاملہ؟ پیغمبروں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی، جب بچے تھے تب بھی دعا کی، جب جوانی کی دہلیز میں پہنچے تب بھی ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر پڑھیں گے، آپ سنیں گے. آپ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچے کو بول رہے تھے یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، بچے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، بیٹے آ جاؤ، تم آ جاؤ نا، ادھر آ جاؤ. جوانی کی دہلیز پہ ہے، لیکن باپ ان کی طور پہ باپ کی دعائیں ان کے لیے اللہ سے بھی التجا کر رہے ہیں، اور بچے اس کو بھی بلا رہے ہیں ایسا آ جا. حتیٰ کہ میرے دوست اولاد کے لیے انبیاء علیہ السلام نے مرتے بھی فکر کی، بڑھاپے کے وقت میں بھی اپنے اولاد کی دین کی فکر کی تھی. کیا کہا قرآن مجید نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب کی موت جب آ رہی تھی تم کو یاد ہے کہ یعقوب نے کیا کہا تھا؟ معلوم ہے تم کو؟ انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا میرے بچوں میرے بعد میں تم کس کی بات کرو گے، تمہارے عقیدے کا کیا حال ہوگا، تم کو اس شرک میں ملوث نہ ہو جاؤ گے. بچوں نے یہ کہا تھا نعبد الہک، آپ ہی کے معبود کی بات کرتے ہیں. مرتے مرتے نبیوں کو اپنے بچوں کی فکر، ماؤں کو اپنے بچوں کی دینداری اور صالحیت کی فکر، ان کے نیکی اور تقوی کی فکر. یہ عام تھا، شروع سے ہی ایسوں کو لایا جاتا تھا. شادی بیاہ کے وقت سے ہی یہ چیزیں ذہن میں تھی ان لوگوں کے، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، ہے تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں پہرا دے رہے تھے، ایک بچی اور ماں کی آواز آئی تو بچی یہ کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی نہیں پلانا. یہ تو بات ہے نا، مشہور ہے نا واقعہ. آپ نے آ کر کیا کہا؟ بچی کو بلا لیا، بچی کے ماں باپ کو بلا لیا. ذرا بولے بچی سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں.
ہے ہمت کسی کی؟ کسی جھوپڑی کے میں پرورش پانے والی بچی غریب اور یتیم یسیر جس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ اس تقوی سے متاثر ہو کہ وقت کا اتنا بڑا خلیفہ اپنے بچے کے لیے پیام کو بلا رہا ہے، میں بچے کا نکاح کرتا ہوں اس کے ساتھ، اور نکاح کر دیا ہے ہمارے پاس ہے. کیا دیکھے تھے؟ دین کو دیکھے تھے. پھر اولاد صالح ہو رہی تھی، پھر پوتے اور پوتریاں صالح نکلے، پھر تاریخ ان کا ریکارڈ ہے ان کا. کچھ نہیں دیکھے تھے، رات کے اندھیری میں بات دیکھ رہے تھے کہ اماں پانی مت ملاؤ تم، اس لیے کہ عمر تو نہیں ہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے اس کو. بس خوف خدا دیکھ لیا اور اب خلیفہ وقت اپنے بچے کا نکاح کر دیا اس سے، بہو بنا کے لا لیا. ہے ہمت ہماری کسی دیندار کی، کسی نیک آدمی کی، اس کے پیشانی پہ گٹا ہے نمازوں کا، کیا ہمت کر سکتا ہے کہ ایسی جھوپڑی سے اٹھا کر لا رہے کسی بچے کو صرف اس کے تقوی اور طہارت پر؟ ہے ہمت کسی کی؟ ہمت نہیں. حضرت مبارک باغ میں کام کر رہے ہیں، مالک نے کہا کہ پھل لے کر آؤ، کھٹا نکلا، پھر کھٹا نکلا. پھر تم اتنے سال سے کام کر رہے ہو، تم کھٹے اور میٹھے کا فرق تم کو آئیڈیا نہیں ہے؟ تم کو میں بول رہا ہوں بلاؤ، تم کھٹا ہی لا رہے. بولے آپ نے مجھے چوکیدار بنایا رکھا یہاں پر نگرانی کے لیے، کھانے کی اجازت تو آپ نے نہیں دی نا مجھے کیا معلوم کہ کون سا کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے؟ مجھے نگرانی کی، میں نگرانی کراؤں نا. ارے حیرت، برس سے بندہ ہے، چکا ہی نہیں. ہاں ارے بیٹی کا نکاح کر دیا اس چوکیدار سے، نگرانی کرنے والے سے، اپنی مالک اپنی بیٹی کا نکاح. ارے اتنا بڑا تقوی والا آدمی ہے، ارے اپنی بیٹی کا نکاح سے. پھر ان سے، اس نیک آدمی سے جو اولاد ہوئی بادشاہ کی بیٹی سے، وہ عبداللہ بن مبارک وقت کے بڑے محدث نکلے گئے. اس یہ بنیادوں کو دیکھ رہے تھے. ہم کہاں دیکھ رہے ہیں شادیوں میں؟ کہاں دیکھ رہے بولو؟ مال، خوبصورتی. مال خوبصورتی کی گودوں میں نکلنے والا بچے کیا وہ صالح اور دیندار اور متقی و پرہیزگار ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ماں باپ کا سہارا بن سکتے ہیں؟ آپ جو دیکھیں نا وہی ملیں گا. پھر بچے مالدار بنیں گے اور خوبصورت نکلیں گے بچے. وہ دو دیکھیں نا، وہ دو نکلیں گے آپ کے دو بچے. بڑھاپے کا سہارا ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے نہیں، وہ تو وہ آپ کا ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا نا. سب وہ مال اور خوبصورتی، علم، ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا آپ کے پاس، وہ آ رہا ہے. دعائیں کرتے تھے، یہ پلاننگ کرتے تھے، ایسی قرآن حدیث کے اصول پر عمل کرتے تھے. پھر ان کے لیے تربیت کا ماحول رکھے تھے، ان کے لیے ان کے سامنے حدیثیں سناتے تھے، ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں سناتے تھے. ان کے پاس ماں کے قدموں کی نیچے جنت حدیث سناتے تھے ان کو. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے سناتے تھے. قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے. روزانہ واقعات صحابہ کے سناتے تھے ان بچوں کو. اولیاء کرام کے قصے سناتے تھے. نظام الدین اولیاء کے قصے سناتے تھے. بایزید بستامی کے قصے سناتے تھے ان بچوں کو. خواجہ معین الدین اجمیری کے قصے ان کو سناتے تھے. صحابہ کرام کے واقعات ان کو سناتے تھے. روزانہ سنتے سنتے، بولتے بولتے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے پڑھتے، جن کے اندر ماں باپ کے حسن سلوک کی دعوت دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے، اہمیت بتائی گئی ہے، وہ سناتے تھے. ان بچوں کے ذہنوں میں بات چلتی تھی. انہی باتوں کو سنتے سنتے، انہی واقعات کو سنتے سنتے یہ بچے پرورش پاتے تھے. پھر جب بلندی پر پہنچتے تھے تو پھر ان کی دل و دماغ میں جو تھا وہی ان سے ظاہر ہوتا تھا. اب وہ نہیں کیا ہم نے، آج وہی ہو رہا جو ان کی دلوں میں اندر ڈالا گیا. ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں مال و دولت اور علم کو ڈالا گیا، دنیاوی اہمیت کو ڈالا گیا، مادیت کو ڈالا گیا. ترقی کی راہیں کون سی ہے؟ ترقی کی سکت وہ بتائے گی جو راستے بتائے گا اسی راستے پہ چلے لوگ. ان کے سامنے ماں باپ کی اہمیت نہیں بتائی گئی، ان کے سامنے حسن سلوک اور ان کی عظمتوں کے قصے نہیں سنائے گئے. وہ کیوں کریں گے پھر وہ لوگ؟ وہ کیوں کریں گے جو لوگ؟ ان کو بتایا ہی نہیں گیا نا سب. وہ تو یتیم ہو اس سلسلے میں، وہ یسیر ہو اس سلسلے میں، کچھ بھی نہیں معلوم ان کو، بچوں کو. دوستو معلوم ہے آپ کو
اگر نیکوکار اور تقوی اور پرہیزگار ماں باپ کے گودوں میں اگر پرورش ہو، ان کو اگر دین اور ان کے بچپن سے ان کی گودوں سے جب ان کا دین سکھلایا جاتا تو پھر یہ جوان ہوتے ہوتے 25-30 سال کے اندر وہ واپس پلٹتے نہیں صاحب، لوگ نہیں پلٹتے. جو ان کے دل و دماغ میں ڈالا گیا تھا گودوں میں وہ وہی ان سے نکل کر رہتا تھا. ہم ڈالے نہیں نا. معلوم ہے نا آپ کو تاتاریوں کے بارے میں؟ تاتاری کا وہ حملہ تھا 7ویں صدی کا کہ تاتاریوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر، دولت چھین لی، جائیدادیں چھین لی، ان کی بچیوں سے نکاح کر لیا، بیوی بنا کے رکھ لیا مسلمانوں نے. لیکن بے بس تھے وہ لڑکیاں، وہ نیک تھے بچیاں، وہ اسلامی اقدار سے واقف تھے، اسلامی اخلاق سے مزین تھے، لیکن حالات کچھ نہیں کر سکتے تھے. شادی ہو گئی، اولادیں ہو گئی، لیکن وہ حسن اخلاق کے پیکر تھے. اسلام تھا ان کے اندر، رچ بس گیا تھا ان کے دل و دماغ ان بچیوں کے اندر. تو وہ متاثر ہوئے تھے بعد میں. تاتاری اپنی بیویوں عورتوں سے متاثر ہوئے تھے کہ اتنے اچھے اخلاق. جب اولاد بھی تو اولاد کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اخلاق تمہارے اندر ہے وہی اخلاق تم اب ہمارے بچوں کو سکھلاؤ، وہی چیز سکھلاؤ. ان ماؤں نے، تاتاریوں کی بیویوں نے جو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے گودوں میں پلنے والے بچوں کو دین سکھلایا تھا، قرآن و حدیث سکھلائی تھی. تو یہ بچے جب 25-30 سال کے برس ہو گئے تو پھر ان کے دل و دماغ پر اسلام ہی رچ بس گیا تھا. اسی وجہ سے تاتاریوں کو شکست ہوئی بعد میں. یہ اسلام کا تاتاریوں پر حملہ واپس پلٹ کر جو زمینیں کھینچ لی، یہی مسلمان بچے تھے جو ان ماؤں کے پیٹ میں پلے تھے، ان ماؤں کی گود میں پلے تھے. اسلام کے دل و دماغ پر رچ بس گیا تھا. 25 سال کے ہو گئے تو وہی نکل کر آیا تھا. وہی اخلاق تھی، وہ اخلاقی طاقت تھی، وہ اسلام کی فتوحات تھی. سب دوستوں، تلوار سے نہیں واپس ہوا تاتاریوں کی زمینیں، اخلاق سے. وہ بچے جو ان ماؤں کی گودوں میں پلے، قرآن و حدیث کی دماغوں میں رچ بس، اسلامی اخلاق ان کو دیے گئے تھے، وہی نکل کر واپس آئے. ہم ان بچوں کی گودوں میں ان بچوں کو اپنے گودوں میں بٹھا کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں. مائیں جی بدکاری کے محور پہ ہم ان کے لیے کوئی دعائیں، ان کے لیے کوئی اچھی اخلاق، کوئی زمین، اسلام کی زمین ہم نہیں دے رہے. بڑے ہو کر وہ ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو برا کہتے ہیں. تو کیا ان کو دیا ہی نہیں گیا نا سر، ان کو اسلام دیا ہی نہیں گیا، ان کو اخلاق دیے ہی نہیں گئے، ان کو ماں باپ کا مرتبہ بتلایا ہی نہیں گیا نا سر. ہم نے فکر کی اپنے اولاد کی، تو کیا فکر کی معلوم اپنے اولاد کو؟ میرا بچہ اچھا پڑھنا، بہترین تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں، پرواہ نہیں پیسے کتنی بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، بچہ میرا پڑھنا، رائٹ، ٹھیک ہے، میرے بچے کا فیوچر مستقبل اچھا ہونا، یہ سوچا نا ہم نے، رائٹ. میرا بچے کا کھانا پینا اچھا ہونا، میرے بچے کے کپڑے اچھے ہونا، میرے بچے کی ملازمت اچھی ہونا، میرا بچہ معاشرے میں ایک بڑا آدمی بن کر ابھرنا، یہ سوچا نا ہم نے، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا صاحب. حدیث میں پڑھے لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا. کیا ہے حدیث میں؟ ہر آدمی کو اس کی نیت کا بدلہ ملے گا، جس کی نیت کی تھی وہ ملے گا. ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچے، اچھی بیوی ملے، خوبصورت بیوی ملے، اس کو اچھا گھر ملے، اس کو اچھی پراپرٹی ملے، اچھا جاب ملے، اچھا عہدہ ملے. یہ سوچے تھے نا، یہ سوچ کے آگے بڑھے، ہو گیا، دے دیا اللہ نے، دے دیا. ہم نے ان کو دیندار بننے کی، ان کو نمازی بننے کی، اللہ اس کے رسول کے ڈرنے والا بننے کی، ان کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی، ماں باپ اور چھوٹے بڑوں کا مقام بتانا، یہ ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی. اب وہ رو رہے ہیں، ارے ایسا کر دیا بچہ. نہیں، آپ کرے کہ سوچے کیا؟ آپ اس سلسلے میں کچھ محنت کرے کیا؟ آپ کیوں نہیں کریں؟ آپ کریں نہیں. آپ
آپ دیکھو بچپن سے پکڑ کے آنا پڑتا. آپ نبیوں کے قصے پڑھو, آپ قرآن مجید میں معلوم ہوتا. حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اب حضرت اسماعیل اپنے بچوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے. اب حضرت لقمان کو آ کے پوچھو, آپ حضرت لقمان صاحب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ, بیٹے شرک نہیں کرنا, بیٹے شرک, بیٹے اکڑ کر نہیں چلنا, بیٹے اکڑ کے نہیں چلنا, زمین تکبر ہے بیٹا, بری بات ہے نہیں کرنا. بیٹے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا بیٹے, یہ تکبر نہیں کرنا, گدھوں کی آواز ہوتی ہے, نہیں اونچی آواز سے بات نہیں کرنا پڑ رہے. حضرت حسین کے بارے میں معلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم, خالی صدقے کی کھجوریں خالی وسلم نے دیکھا تو بولا تھوکو, بولے تھوک تو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے. ایک کھجور کھا رہے ہیں تو ہٹا دیا آپ نے, بچے ہیں جی وہ نہیں کھانا بیٹے, یہ صدقے کی ہم لوگ نہیں کھاتے, ہٹا دیا. تربیت ایسی ہوتی. حدیث میں ہے نا قصہ کتاب میں کہ ایک لڑکا جو ہے تیر اندازی سیکھ رہے تھے, پرندوں کو مار رہے تھے. بولے کیا کر رہے تھے؟ میں تیر سیکھ رہا ہوں. ارے پرندے کو کیوں مار رہے تھے؟ تیر سیکھنا, تیر کا شکار ہوں گا نہیں, خواہ میں کچھ زخمی ہو جائے اس کو تکلیف ہوگی, حدیث میں منع کیا گیا. نہیں کیوں ایسا کر, غلط کیا کر رہے ہو؟ بولے تم عجیب آدمی, میں حدیث سنا رہا ہوں, تم سے بحث کر رہے, تم بات کرنے چھوڑ جاؤ. بچے سے, چھوٹے بچے سے تربیت ایسی ہوتی تھی. دعائیں سے کرتے تھے, راتوں میں تہجد میں کی دعا کرتے تھے. قرآن مجید میں آیا نا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ اللہ والے دعا کرتے ہیں, کرتے ہم یہ دعائیں, یہ محنتیں ہیں, پھر بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے. یہ نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ وہ ہوتا جو آ رہا خبروں میں آ رہا. کیا آ رہا کہ بچوں 3-4 بچے ہیں زبردست عہدوں پہ, بڑے ہائی فائی پڑھے لکھے ہیں, اچھے عہدوں پہ ہے, لیکن کوئی بیٹا اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. یہی کیا قصہ سنا آپ کو معلوم ہے نا یہ قصہ؟ ابھی کیا قصہ سنا آپ کو میں؟ کوئی قصہ نہیں. حتیٰ کہ باپ کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہوا تو بچوں کو بلایا گیا تو بچے بولے نہیں مصروف بزی ہے, آپ لوگ کر لو کام. آپ لوگ باپ کی پہلے سنتے تھے کہ مغربی ممالک میں اولڈ ایج ہوم ہیں بول کر تو تعجب ہوتا تھا, یہ ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھ لیتے, ایسا کیسا ہے بھائی. لیکن ایسا یہاں بھی ہو گیا, اولڈ ایج ہوم کی بھرمار ہو گئی. جاؤ جا کے دیکھو, مائیں رو رہی ہیں, باپ رو رہے ہیں, ان کا کوئی باپ کو ماں کو دوا خانے کو لے جانے والا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیا بچے پڑھے لکھے ہیں, ایجوکیٹڈ ہے, بلندی پر ہے, اچھے مال پانی والے ہیں, سب ہے. میں بتا رہا ہوں میرے دوستو, یہی ایک مہدی پٹنم کے پاس ایک صاحب ہے, کل ہی فون آیا تھا, ان کو 90 کے اوپر ہے, ایک طرف ماں ہے ایک طرف باپ ہے, 2 پلنگوں پر ہے. ایک کام والی آ کر کام کرتی ہے, ان کو کھلاتی ہے جاتی ہے. بچے بڑے عہدوں پر ہے, حیدرآباد کے اندر بڑے عہدوں پر, بڑے پڑھے لکھے, بڑے ایجوکیٹڈ ہے, خوب پیسے والے, لیکن کسی کو فرصت نہیں کہ اس ماں کو اس باپ کو اپنے گھر میں رکھے. نہیں ہے اس پہ قصور اولاد کا تو ہے چھوڑی مارو, لیکن اس کے اندر ماں باپ کا بھی قصور بتا رہا ہوں. ہم نے ان کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کی, اچھا پڑھانے کی, اچھا لکھانے کی, اچھا کمانے کی, ہینڈسم بنانے کی, ان کی دنیا کے بلند عہدوں پر دیکھنے ہم نے کوشش کی, نیت کی, وہ ہو گیا. لیکن ان کو اللہ والا بنانے کی, نیک بنانے کی, چھوٹے بڑے کا ادب سکھا, یہ ہم نے سوچا ہی نہیں. ہم ان کو نمازی بنانے کی فکر نہیں کی. یہی کیا قصہ ایک صاحب بتا رہے تھے میرے کو, بہت بڑا ماہر ڈاکٹر یہی آیا ہوا تھا. رمضان کی 2 تاریخ ہے, انہوں نے پوچھا کہ روزہ ہے کیا؟ ارے رمضان شروع ہو گیا. شروع ہو گیا نا جی رمضان. ارے ذہن میں نہیں بولے, میں یہاں کیا قصہ سنا رہا ہوں, یہیں کیا مراد قصہ سنا رہا ہوں. تو وہ صاحب بولے رہے ہو 2 رمضان نہیں, اس کو بولا روزہ بہت نہیں, عالمی پیمانے پہ بڑا ڈاکٹر ہے, وہ چھوٹا ڈاکٹر نہیں, یہاں کا ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہے, یہی کا قریب حیدرآباد کا بہت بڑے ڈاکٹروں میں شمار ہوتا ہے. لیکن اسے یہ بولا کہ نہیں معلوم میرے کو. ارے رمضان شروع ہو گیا, نہیں معلوم. ہم الزام اس کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. اب
اب رو اب پیٹو آپ واویلا کرو کوئی نہیں ہے. پھر محلے کے لوگ ان کی جنازے کی تجہیز و تکفین کریں گے, ان کی محلے کے لوگ ان کو خبر میں اتاریں گے, چندہ ہوگا, بچے بڑے بڑے عہدوں پر ہے. میرے دوستو یہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہے, خدا کے واسطے باز آ جاؤ, بچوں کو دیندار بناؤ تو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.